وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لرن عربک عبدالجبار لیول 1 لیول 2 کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سکھا دی گئی ہے۔ اب اس عربی کا استعمال کرنے کے لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں جیسے یہ آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، چہل ربانہ۔ چہل آپ کو پتہ ہے فارسی کا ورڈ ہے، فوٹی کو کہتے ہیں۔ ربانہ جن لوگوں نے ہمارا بیسک ٹو ایڈوانس کورس کر لیا یہ ان کے لیے، کیونکہ اب یہ جو گرامیٹیکل انالیسس ہوگا یہ صرف اور صرف ایڈوانس لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جنہوں نے بیسک ٹو ایڈوانس دونوں پلے لسٹ دیکھ لی ہیں۔ تو اس کا گرامیٹیکل انالیسس ہوگا 40 ربانہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ، جو ہمارے پاس سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 to 7 اس میں فرسٹ ٹائم آیا ہے۔ تو پوری آیت میں نے لی ہے، اس کا عربک ٹیکسٹ یہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ ہے وہ ربانہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی اس کو لے لیتے ہیں، لیکن چونکہ پوری آیت کا ایک کہتے ہیں نا کہ سیاق و سباق بھی ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے پھر پوری آیت میں نے لی ہے۔ تو پہلا ربانہ جو آیت نمبر 1 to 7 میں آیا، اس کا گرامیٹک کا انالیس کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جن لوگوں نے میرا بیسک ٹو ایڈوانس کورس دیکھا ہے دونوں پلے لسٹ، ان کے لیے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور ان کو مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ ان کے لیے آسان بھی ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ سب سے پہلے گرامیٹک کا انالیس۔ تو آپ کو پتہ ہے میں 23 ایئر سے ڈسیبل ہوں، میرے ہاتھ وغیرہ کام نہیں کرتے، تو میرے پاس جتنے سورسز اویلیبل ہے، جتنا میں اسکلز جانتا ہوں ورڈ اور اس طرح کی چیزیں، ان سے جو مجھ سے ہو پایا ہے میں نے تیار کیا ہے، اور اسی طریقے سے میں نے اپنے یوٹیوب پہ جو کچھ اپلوڈ کیا ہے ایسا ہی ہے۔ تو دیکھیں آیت سٹارٹ ہو رہی ہے واو سے۔ واو یہ حرف عطف ہے، انگلش میں آپ کو بتایا تھا کنجنکشن، اور یہاں پہ اس کا جو ایز اے گرامر میں جو سینٹیکس رول ہے اس کا نحو میں، صرف میں یہ حرف عطف ہے۔ مورفولوجی جو لوگ انگلش ٹرمنالوجی میں کمفرٹیبل ہیں وہ صرف کو مورفولوجی کہہ سکتے ہیں، جو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور عربک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ اس کو صاد سے صرف کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ نحو اور سینٹیکس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حرف استثناء اور عطف یعنی کہ کنجنکشن انگلش میں لٹرل میننگ ہے اینڈ، اور تو جب شروع ہو رہی ہے آیت واو سے تو مطلب واو اور۔ نیکسٹ ورڈ ہے از۔ اب از جو ہے یہ ہمارے پاس ظرف زمان ہے، آپ کو بیسک سکھاتے ہوئے ظرف زمان ظرف مکان بتایا تھا، تو یہ ہمارے پاس ظرف زمان اور مفعول فی متعلق بفعل محذوف، یعنی کہ اب جو لوگ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ان کو یہ ساری ٹرمنالوجی پتہ ہے کہ اس میں فعل محذوف ہے، کہ اب وہ کچھ کرنے لگے ہیں تو از کا ورڈ آیا ہے۔ از اور ازا میں کیا ڈفرینس ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے انگلش میں وین، ٹھیک ہے۔ اور جب، دیکھیں 2 ورڈ ابھی تک ہم نے انالیس کیے ہیں، اور جب۔ اب آ جائے ہمارے پاس تیسرا ورڈ آیا ہے جو کہ ایک فعل ہے۔ اب یہاں تک سیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹس نے یہاں تک یا دیکھتے ہی پہچان لیا ہوگا کہ یہ مضارع ہے، اور اس کا بیسک جو روٹ ورڈ ہے جزر، جس کو اوپر میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، روٹ ورڈ ہے رفع، ٹھیک ہے۔ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع۔ اب یہ فعل مضارع کی کون سی قسم ہوگی یہ اس کی اعراب بتائیں گے۔ تو اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا نکلا، ریزز۔ تو دیکھیں اور جب، بلند کیا، اٹھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک 3 ورڈ ہوئے ہیں، 3 کا مطلب ہے اور جب انہوں نے اٹھایا، یرفعو۔ تو یہ چونکہ ابھی یہاں پہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ڈوول ہے، جمع ہے، سنگل ہے، تو ہم اس ایک اعراب کی مدد سے جانیں گے۔ اب یہاں پہ فاعل آ گیا، یہ فعل مضارع تھا، اس کا فاعل آ گیا ابراہیم، اسم علم یعنی پراپر ناؤن، فاعل ہے یہاں پہ اس کا گرامیٹیکل جو رول ہے وہ ہے فاعل مرفوع، اور ابراہیم ایک ایبریو نیم ہے، نان عربک، اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہے، عربک نیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ گیا جی ہمارے پاس قواعد۔ اب دیکھیں اس کی روٹ قاعد، تو یہاں پہ قواعد
جن لوگوں نے بیسک ٹو ایڈوانس میری کلاسز دیکھ لی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جمع مکسر ہے تو یہ کس طریقے سے بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ساتھ میں لکھ بھی دیا ہے۔ تو اس کا جو آپ کے پاس مورفولوجیکلی جو بنتا ہے وہ ہے جمع تکسیر، یعنی جمع مکسر۔ مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جو اپنا اس طرح کے بیسک میں الفاظ اضافہ کر کے پچھلے کو توڑ کے اس کی وہ شکل نہ رہے، نئی شکل بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ اب یہ یہاں پہ جو اس کا رول ہے گرامر میں، مفعول بھی منصوب، فاؤنڈیشنز قاعد بنیاد، ٹھیک ہے، فاؤنڈیشنز۔ اب یہ جمع ہے تو بنیاد، بنیادیں۔ تو اب آپ دیکھیں ہم نے کتنے ورڈ انالائز کیے، 1 2 3 4 5۔ تو کیسے قرآن مجید ہمیں سمجھ آیا؟ اب اس آیت میں جائیں، واو اور جب اٹھایا ابراہیم نے بنیادوں کو، یہاں تک اب ہم نے اس کو انالائز کر لی ہے۔ اب اگر آپ اس کے اگلے لفظ کو دیکھیں، من، اب یہ تو پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اور یہاں بھی حرف جر ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں فرام۔ اس کے بعد ہے جی البیت، اصل ورڈ تھا بیت، ال لگا ہے، مخصوص کیا ہے، تو یہ ناؤن ہے، تو یہ اسم مجرور ہے۔ دیکھیں اس کے آخر میں جر آ رہی ہے، یعنی کہ زیر، اور یہ اس کی وجہ سے من البیتی، حرف جر اسم مجرور، دا ہاؤس۔ اور جب اٹھائیں بنیادیں ابراہیم نے گھر سے، یہاں تک تو اس کا لفظی مطلب یہ نکل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ پھر واو آ گیا، آیت کے شروع میں واو، اس کا بتا دیا ہے حرف عطف، حرف عطف مطلب اور۔ اب دوسرا بندہ جو ایڈ ہو رہا ہے اسماعیل، یہ بھی اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، معطوف علی ابراہیم۔ اب یہ جو عطف سے لفظ معطوف، تو گرامر کی جو ٹرمنالوجی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جن کو شوق ہوتا ہے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ لفظ کیسے بنا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ معطوف علی ابراہیم، یعنی کہ جو پیچھے سے ایک آیت میں جو ذکر ہو رہا تھا کہ جب اٹھائیں بنیادیں ابراہیم نے، تو اب یہ والا واو معطوف علی ابراہیم ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور بندہ ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، یہ ان کا نام ہے۔ تو یہ ایک ایبریو نیم ہے، تو یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، ڈکٹ آؤٹ ہے، یعنی کہ جب اس کو آپ کریں گے شروع میں حرف جر آ جائے یا کوئی ظرف وغیرہ آ جائے تو یہ زیر نہیں لیتے۔ اب آ گیا ہمارا ربانہ، جس کے لیے ہم نے ویڈیو بنانی شروع کی ہے، تو اس طریقے سے ہم چاہے ربانہ پورا کریں گے۔ تو یہ ورڈ آ گیا ربانہ۔ تو اب جب انہوں نے بنیادیں اٹھانی شروع کی ابراہیم اور اسماعیل نے، تو انہوں نے کہا ربانہ۔ تو رب یہ آپ کو پتہ ہے روٹ ورڈ ہے، ڈبل بیس ہے، اس لیے یہاں پہ یہ مشدد ہے۔ تو اس کو آپ میری لیول 2 کی کلاسز دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس ورڈ حج ہے، رب ہے، تو اس طرح کے جو ڈبل ورڈ ہوتے ہیں ان کو مضاف کہتے ہیں۔ یہ اسم ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچ ہے۔ اسم اس میں سے آپ پہچانے کون سا ہے؟ اسم شروع میں آئے گا رب، نہ ہمارے پاس اس کی ایک ضمیر ہے۔ اب ضمیر متصل، ضمیر منفصل، یہ آپ میری بیسک لیول 1 کی کلاسز دیکھیں۔ تو یہ منادہ مضاف ہے، یعنی کہ آواز دی جا رہی ہے، منادہ، ناد آپ کو پتہ ہے، ناد علی ایک ورڈ ہے، اسی طرح ناد ورڈ ہے ایک آواز دینا، ٹھیک ہے، منادہ۔ تو پکارا جا رہا ہے، اوور لارڈ، نہ چونکہ یہ نحنو کی اٹیچ ضمیر ہے ہمارے، تو انگلش ترجمہ بنے گا ہمارے رب۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تقبل، قبل اس کا روٹ ہے اور یہ اس کا مضارع بنا، امر۔ تو دیکھیں فعل امر باب تفعل، تو جتنے بھی فعل مضارع اور ماضی اور امر کے ابواب تھے، یعنی کہ اس کے یہ جو کس باب پہ ہے، یہ وزن کس وزن پہ ہے، یہ میں اپنے لیول 2 میں بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک ایک کلاس ایک ایک وزن پہ میں نے بنائی ہے، وہ آپ دیکھیں۔ تو یہ فعل امر ہے، تو جو دو بندے بنیادیں اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب تقبل، یعنی فعل امر ہے لیکن دعائیہ ہے، بندے کے لحاظ سے دعائیہ ہے لیکن گرامر کے لحاظ سے امر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ کرو، یعنی امر کر رہے ہیں، تو اصل تو ریکویسٹ کر رہے ہیں ایز اے بندہ۔ تو اس کے بعد ہے جی من، اب یہ دو ورڈ ہے دیکھ لیں، من حرف جر ہے، نہ پھر سے اٹیچ ضمیر ہے۔ تو لیول 1 میں میرے خیال میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اسم کے ساتھ بھی ضمیر اٹیچ کرتے ہیں، حروف جار کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور فعل کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوتی تھی وہ ساری گردانیں میں نے ہر ایک کے ساتھ کرائی ہیں۔ تو من نہ یعنی ہم سے،
جار مجرور ہیں من نا، یہ متعلق بالفعل ہے، تو فعل کیا ہو رہا تھا، وہ اٹھا رہے بنیادیں، تو فرام اس، فرام آپ کو پتہ ہے یہ پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، من اس جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے، نحنو کی نا، یعنی ہم سے قبول کرو، ان نا، اب یہ ان حروف توکید اور نصب جتنے بھی انا و اخواتہ میں نے لیول 2 میں پڑھا دی ہیں، انا لکنا، اور اب اس میں سے رولز آپ کو پتہ ہیں، جب یہ آ جائے تو میں اس کو منسوب کرتے ہیں، تو دیکھیں حرف توکید یعنی کہ امفیسائز کیا جا رہا ہے، ساتھ میں نصب یعنی کہ منسوب کرے گا، تو یہ توکید کے لیے آتا ہے انڈیڈ انگلش میں، تو تھوڑا سا امفیسائز اس بات پہ کیا جا رہا ہے۔ اب ساتھ میں ہٹائے چاہے ضمیر کا، یہ ضمیر ہے اسم انا، تو آپ کو پتہ ہے کہ انا و اخوات اور کانا اخوات جو ہیں وہ ان کی یہی رول ہیں کہ یہ حرف توکید اور نصب ہے، اور وہ مرفوع کرتے ہیں، یہ منصوب کرتے ہیں، وہ مرفوع، تو اب یہ کا ہے تو یہ اسم انا ہے، یعنی کہ جو بھی حرف آئے گا تو پھر اسم انا بھی آئے گا، تو کا اب یہ اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ یو، ٹھیک ہے، قبول کر لے ہم سے آپ، اب یہ پھر سے منفصل ہے، یہ ڈیٹیچ ضمیر ہے، یہ اٹیچ ہو کے آ سکتی ہے، نہ اٹیچ ہو کے آ سکتی ہے، یہ بالکل منفصل ہے ڈیٹیچ، انت یو یعنی مخاطب واحد کو کہا جا رہا ہے، ضمیر منفصل جیسے لکھا ہے ضمیر فصل للتوکید، تو اب یہ حرف توکید بھی لایا گیا، پھر سے ایک ضمیر منفصل توکید کے لیے لائی گئی، مزید ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، انت سمیع، سمیع یہ اس کا روٹ ہے، سمیع اس کا آگے ایک مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہم نے رحیم اور رحمان اور اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن میں مبالغہ پایا جاتا ہے، تو وہ ہم نے، تو ہر بندہ ہی سمیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب بات آئے گی تو پھر ایمفیسائز کیا جائے گا، اس کو ایگزیجریٹ کیا جائے گا، تو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو یہ خبرو انا ہے، مرفوع ہے، اس ہمارے پاس پہلے حرفو انا، اسم انا، اور اب خبرو انا، تو یہ پورا ایک جملہ آ گیا، دا آل خیرین، سمیع کا انگلش میں ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی علیم، اب اس کا روٹ ورڈ علم، ٹھیک ہے، علیمہ، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے علیم، اور یہ ایک کوالٹی ہے، نعت ہے، ٹھیک ہے، سمیع کے ساتھ جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے نعت منوط آپ کو بتائے تھے لیول 1 میں، تو سمیع کے ساتھ علیم بھی ایک نعت ہے، سب جاننے والا، تو میرے خیال میں اب اسی طریقے سے اب میں اس کو مزید کروں گا تو یہ بہت لمبی کلاس ہو جائے گی، فی الحال میں اس کا پارٹ 1 یہاں پہ کلوز کرتا ہوں، اور اس کے بعد کا جو اسٹرکچرل سینٹینس انالیسز، اور اس میں مزید اس کو کھولیں گے کہ یہ جو پہلا جملہ ہے یہ یہاں پہ جیسے میں نے ایڈنگ دی، تو فی الحال جتنا پڑھایا ہے اس کو آپ دیکھیں، قرآن مجید میں اس کو کھولیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو سامنے رکھ کے تو بیسک ٹو ایڈوانس عربی خود بھی سیکھیں، گھر والوں کو سکھائیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دور فتن ہے، خود عربی سیکھیں، خود قرآن و حدیث کو سمجھیں، خود عمل کریں اور اپنی آخرت سنواریں، جزاک اللہ۔